ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن میں ذکر الہی کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو تمہارے اوپر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نور کی طرف، دلالت سے ہدایت کی طرف اور معصیت سے اطاعت کی طرف نکالے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر مہربان ہے۔ فرمایا کہ قسم کا ذکر کرو، تم اللہ کا ذکر کرو، تمہارا ذکر اللہ کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ تم مجھے توکل کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں کفایت کے ساتھ یاد کروں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تم مجھے میرے احسان کے ساتھ یاد کرو، میں تجھے رحمت کے ساتھ یاد کروں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فضول کلام کرنا دل کو سخت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، زیادہ فضول کلام نہ کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر، کیونکہ ذکر خدا کے بغیر زیادہ بولنا قسادت قلبی اور سنگ دلی پیدا کرتا ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہے جو کہ سخت دل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ولی انتقال فرما گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے حال پوچھا، تو ولی نے فرمایا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور ان کے چہرے نہایت ہی خوبصورت تھے اور ان کی خوشبو نہایت مرغوب تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا، اگر امتحان کے خیال سے پوچھتے ہو تو یہ سوال حرام ہے، اگر استفہام کے لحاظ سے پوچھتے ہو تو میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ جانے لگے۔ میں نے کہا، میرے رب کی خبر لائے بغیر نہ جاؤ۔ اس وقت آواز آئی، وہ میرا بندہ ہے، یعنی ادھر سے آواز آ گئی، یہ میرا بندہ ہے۔ پس دونوں چلے گئے۔ اور شب معراج کا ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب ایک دریا دیکھا جس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے کنارے پر چڑیا کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70 پر ہیں۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، اور جس وقت وہ کہتا ہے ولا الہ الا اللہ، وہ پرندہ اڑتا ہے، اور جس وقت کہتا ہے واللہ اکبر، وہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیتا ہے۔ جب وہ بندہ کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر وہ دریا سے نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور ہر پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ذکر کرتا ہے، جو اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو فرمایا، ذکر کرنے والے کے لیے عرش معلیٰ کے ستون کی سفارش کیسے ہوئی؟ حضور نبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ کے سامنے ایک ستون بنایا ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلتا ہے، تو رب تعالیٰ اس ستون کو کہتا ہے تو ساکت ہو جا، ثابت رہ، تو وہ ستون کہتا ہے میں کس طرح ثابت رہوں، تو نے اب تک لا الہ الا اللہ کہنے والے کو بخشا ہی نہیں۔ تو رب فرماتا ہے میں نے اس شخص کو بخش دیا، پھر وہ ستون حرکت کرنا بند کر دیتا ہے۔ دیکھیے ذکر کرنے والے کے لیے ستون بھی حرکت پہ آ جاتے ہیں۔ ایک حقائق ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی تھی، وہ کمر میں ایک تار باندھے آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے سے پوچھا تو کتنے عرصے سے آگ کی پوجا کر رہا ہے؟ اس نے کہا 94 سال سے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے ایک ایسا راستہ نہ بتا دوں کہ تو آگ کی پوجا سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے؟ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروں گا تو کیا وہ اللہ مجھے قبول فرمائے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، قبول کرے گا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اے موسیٰ اگر تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں کو بھی اپنے لطف و کرم سے قبول کر لیتا ہے تو مجھ پر ایمان پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ایمان پیش کیا اور وہ ایمان لایا اور کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، اور ایمان کی خوشی میں ایسا چلایا کہ وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہلایا تو دیکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تدفین کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے آگاہ کرے کہ تو نے اس بوڑھے شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا اے موسیٰ علیہ السلام، تیرا رب یوں فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ صلح کرے اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، تو میں اس کو اپنے قریب کر دیتا ہوں اور اس کو جنتی لباس پہناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے لوٹ آئے اور اپنی قوم کو اس کی خبر دی، تو انہوں نے اس کلمے کے الفاظ شمار کیے کہ اس کلمے کے 24 حروف ہیں، اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 4 برس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو دوستان محترم دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب اس نے 94 سال آگ کی پوجا کی، مجوسی رہا، تو ایک لمحہ بھر کے لیے اس نے ذکر الہی کیا صدق دل سے، تو اللہ نے فرمایا میں نے اسے جنتی لباس پہنا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا، اور وہ شخص گناہوں کی کثرت اور قلت حسنات کی وجہ سے دوزخ کے لائق ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو دیکھو، کوئی نیکی ہے؟ فرشتے اس کا نامہ اعمال دیکھیں گے اور کہیں گے اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس اس کی ایک نیکی ہے، وہ ایک رات سویا ہوا تھا، اچانک اس کی آنکھ کھلی اور چاہا کہ میری یاد کرے، یعنی ذکر الہی کرے، لیکن نیند اس پر غالب آئی، میرا ذکر نہ کر سکا، اس نیکی کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ہیلے کے ساتھ اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں ہم اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوسرا پارٹ ہوگا اور ذکر الہی کی فضیلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعویٰ یا ان الحمد للہ رب العالمین۔